مولانا طارق جمیل صاحب کو کون نہیں جانتا؟ آپ ایک مبلغ اور عالم دین کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب کی پیدائش 1 اکتوبر 1953 کو پنجاب کے شہر خانیوال کے ضلع میاں چنو کے زمیندار گھرانے میں ہوئی، جبکہ والد کا تعلق مسلم راجپوت جماعت سے ہے۔ مولانا صاحب کے والد انہیں ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، اسی لیے آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد لاہور کی کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں MBBS کے لیے داخلہ لیا۔ پڑھائی میں اچھے ہونے کے ساتھ ساتھ طارق جمیل صاحب کی آواز بھی بہت اچھی تھی، جس کی وجہ سے وہ اکثر کالج کے پروگراموں میں بطور سنگر گانے بھی گایا کرتے تھے، جسے حاضرین کی جانب سے بے حد پسند کیا جاتا تھا۔ دوران تعلیم آپ ہاسٹل میں رہائش پذیر تھے۔ جب جمعے کے روز مولانا صاحب کا ایک دوست انہیں بلانے آیا، مولانا صاحب سمجھے شاید یہ فلم دکھانے کے لیے لے جانے آیا ہے، لیکن دوست نے کہا کہ آؤ پہلے جمعے کی نماز ادا کر لیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے مطابق دوست نے نماز کے بعد تبلیغ میں چلنے کو کہا، جس پر مولانا طارق جمیل صاحب نے صاف انکار کر دیا۔ دوست نے زبردستی کی، جس پر وہ مان گئے اور تبلیغ پر چلے گئے۔ یہاں سے مولانا صاحب کو ہدایت ملی اور وہ اللہ کے راستے پر نکل پڑے۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے بتایا کہ ان کے والد اور گھر والے ان سے بے حد ناراض ہوئے جب انہوں نے بتایا کہ ان کو ڈاکٹر نہیں بلکہ ایک عالم دین بننا ہے، یہاں تک کہ ان کے والدین نے ان سے بات کرنا بھی چھوڑ دیا۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنی یونیورسٹی کی تعلیم کو ترک کر کے مذہبی تعلیم کے حصول کے لیے جامعہ عربیہ راونڈ لاہور میں داخلہ لیا اور وہاں پر 8 سال تک پڑھتے رہے۔ طارق جمیل صاحب کے انداز بیان کو لوگ بے حد پسند کرتے ہیں۔ آپ نے تبلیغی جماعت کے ساتھ 6 براعظموں کا سفر کیا اور اسلام کو دنیا میں پہنچایا۔ پوری دنیا میں ڈاکٹر ذاکر نائک کے بعد انٹرنیٹ پر مولانا طارق جمیل صاحب کی اسلامی ویڈیوز سب سے زیادہ دیکھی جاتی ہیں۔ مولانا صاحب فرقہ واریت کے سخت خلاف ہیں۔ طارق جمیل صاحب نے بہت سی زندگیوں میں تبدیلی لائی ہے، جن میں جنید جمشید، محمد یونس، سعید انور اور کئی معروف شخصیات شامل ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب کو کتاب دی مسلم 500 کے 2013-2014 کے ایڈیشن میں مقبول مقررین کی فہرست میں نمایاں حیثیت کے ساتھ شامل کیا گیا۔ تو دوستو، یہ تھی مولانا طارق جمیل صاحب کی زندگی کی کہانی۔